الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی فہما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ محترم حضرات، دوستوں اور بزرگوں، ہماری قرآن مجید کے ساتھ
محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، وہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم رمضان میں تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوت کرتے اور کرواتے ہیں، لیکن عام روٹین میں قرآن مجید کو شوق اور ذوق سے پڑھا نہیں جاتا، اور یہ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جہاں دیگر مفاسد ہمیں پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی کمی، کوتاہی اور ہماری لغزش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ نے آخری کتاب کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں نازل فرمایا، ہم نے اس کی کما حق و قدر نہیں کی۔ میں آج آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید فقط رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ ہر روز کا شعار، ہر روز کا پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ خزاں دیدہ موسم میں بھی پڑھی جاتی ہے اور بہار کے موسم میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ رمضان اگرچہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اگرچہ اسلاف نے رمضان المبارک میں قرآن مجید زیادہ پڑھا ہے، لیکن اسلاف سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی 7 منزلیں قائم کی ہوئی تھی اور ہر منزل ایک دن میں ختم کرتے تھے۔ لیکن جب تلک ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے سبق کے طور پہ قرآن مجید گھروں میں پڑھتے تھے، اس وقت بہار کچھ اور تھی۔ آج جن ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، ان بڑوں کے ہاتھوں میں، ان چھوٹوں کے ہاتھوں میں، ان سب کے ہاتھوں میں قرآن مجید کی بجائے موبائل آ گیا ہے، اور اس کی جو نحوستیں اور اس کی جو قباحتیں ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے۔ لیکن میں بڑے پردرد انداز میں یہ بات کہتا ہوں، میرے نبی نے، اصحاب مصطفیٰ نے اس قرآن سے جتنی محبت کی، جتنا پیار کیا ہے، آج ہم اس کا عشر عشیر بھی اپنے عمل و کردار میں نہیں رکھتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے، قرآن سناتے بھی تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب سے، مسلم کی روایت ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے فرماتے ہیں، امرنی عز و جل، مجھے اللہ عز و جل نے حکماً فرمایا ہے، ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا۔ ابی بن کعب، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پہ لم یکن الذین کفروا والی صورت آپ پر پڑھ کے سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہا اللہ عز و جل کی ذات عظیم، کہا مجھ جیسا ناکارہ۔ حضور سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو فرما دیجئے، اسمانی اللہ اسمانی لکا، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے
کہ उबई बिन काब को लम यकुनिल्लज़ीना कफरू सूरा पढ़ के सुनाओ। कायनात के इमाम फरमाते हैं उबई बिन काब नाम, हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लेके मुझे हुक्म दिया। उबई बिन काब को इतनी खुशी हुई, इतनी मुसर्रत हुई, फबका उबई बिन काब खुशी के आंसू रोने लग गए। अल्लाह चे निस्बत खाकरा बा आलम पाक, कहा अल्लाह की ज़ाते अजीम, कहा उबई बिन काब रब ने मेरा नाम लिया, अर्श पे बैठ के लिया, मेरे मुकद्दर और मेरे नसीबे की क्या बात है। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब को कुरान पढ़ के सुनाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये भी मुस्लिम की रवायत है, फरमाते हैं मुझे हुजूर फरमाते हैं इक़रा अलैयल कुरान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे कुरान सुनाओ। क्या फरमाया? अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। आगे से अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़राउ अलैक व अलैका उनज़िला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कुरान पढ़ के सुनाऊं, हालांकि आप साहिबे कुरान हैं, कुरान मजीद का नुज़ूल आप पे हुआ है। सरवरे दो आलम ने फरमाया इन्नी अश्ताही अन अस्माउ मिन गैरी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरा जी करता है मैं अपने अलावा किसी दे दूँ। साहिबे कुरान क्या फरमा रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरा जी करता है आज मैं अपने अलावा किसी से कुरान मजीद सुनूं। कहने लगे करातुन निसा, मैंने सूरह निसा शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी। हत्ता इज़ा बलगतु, जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा, व कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, वो वक्त कैसा होगा जब हम सब उम्मतों से गवाह उठा के लाएंगे, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, और इन सब पे आपकी गवाही ली जाएगी। कहते हैं वरफ़ातु रासहु वरफ़ातु रासी, मैंने सर उठाया, औ गमज़नी रजुलुन इला जन्बी, या किसी ने मेरे पहलू में कचोका दिया, मुझको बेदार किया, मुझको हिलाया, मुझको देखा, मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बरस रही थी। आप रो रहे थे, क्यों? इस्तिदराक पूरा था। व कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, वो दिन कैसा कड़ा दिन होगा जब हम सब उम्मतों से गवाह लाएंगे और उन सब पे आका आपकी गवाही पेश की जाए। ऐ मेरे महबूब, उन सब पे आपको गवाह लाया जाएगा। अब आमिना के लाल से बढ़ के क़यामत के दिन का इदराक रखने वाला कौन था? वो कड़ा दिन जब पहाड़ रुई के गाले बना के उड़ा दिए जाएंगे, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे बेनूर कर दिए जाएंगे, जब हामिला ऊँटनी अपनी हमल गिरा देगी, जब लोग नशे की हालत में लगेंगे, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे की हालत में नहीं होंगे, वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन रब का अजाब ही इतना शदीद होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब इस आयत को अब्दुल्ला इब्न मसूद से सुना, व कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद
वजेना बिका अला हाउलाई शहीदा। बे इख्तियार आमिना के लाल की आंखें बरस पड़ी, आप रो दिए। आप सारा मंजर क़यामत का आपकी आंखों के सामने आ गया। लोगों, ये किताब जो हमें बेदार करने आई थी और जिसके मानी और मुतालिब आमिना के लाल ने अपने अमलो किरदार से हमें समझाए थे, आज हम उसी किताब से ऐसी रूगर्दानी किए हुए कि लोगों ने तो इससे लालो जवाहर निकाले, गवासी बन के अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक लालो जवाहर से झोलियां भर ली। लेकिन एक हम बेनसीब लोग हैं जो आमिना के लाल पे नाजिल होने वाली किताब से बेरुखी करके अपने उरूज को अपने ज़वाल में बदल दिया है। कितनी बड़ी सितम की बात है। हम भूल गए आमिना के लाल हजरत मोहम्मद करीम के दौरे हमाइयों को, हम भूल गए अपनी सतवत को, हम भूल गए अपने अजीम दौर को, जिस वक्त कुरान के आमिलीन ने, कुरान के हामिलीन ने, कुरान पे अमल करने वालों ने सारी दुनिया पे हुक्मरानी करके दिखा दी। और आज हम इससे रूगर्दानी करके, इसे पसे पुष्ट डाल के काबे के रब की कसम जिल्लत के घड़ों में गिर गए। आइए मैं आपको अपने ज़वाल की दास्तान सुनाता। आमिर बिन वासिला, मुस्लिम ही की रवायत है। आमिर बिन वासिला कहते हैं, नाफे बिन अब्दुल हारिस मक्का छोड़ रहे थे। मक्के के आमिल जिन्हें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के का गवर्नर लगाया हुआ था, मक्के को छोड़ रहे थे। इत्तेफाक की बात है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्के में दाखिल हो रहे थे। शाहराए हिजरत, उसकी पहली मंजिल उस्फान पे दोनों की मुलाकात हो जाती है। हजरत उमर कहते हैं, नाफे मक्के को छोड़ रहे हो, तुम मक्के के गवर्नर और आमिल हो, अपने पीछे अपना जानशी किसको बना के जा रहे हो? कहने लगे इब्ने अब्जा को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैरत व इस्तेजाब से पूछते हैं, इस्तखलफ्ता अलैहिम मौला, वो तो एक गुलाम है, आजाद करदा गुलाम, उसको बना के जा रहे हो? इन्होंने बताया ना, मैं अपना जानशीन इब्ने अब्जा को करके जा रहा हूं। वो इब्ने अब्जा कौन है? कहने लगे मौलम मिन मवालीना, हमारे आजाद करदा गुलामों में से एक गुलाम है। कहा उन पे, कुरैशियों पे गुलाम मुसल्लत करके जा रहे हो? कहने लगे, दो टोक अल्फाज में हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस ने कहा, इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वो रब के कुरान का सबसे बड़ा कारी है। और दूसरी खूबी ये है, इन्नहु आलमु बिल फराइज़, वो फराइज का इल्म इन सब मक्के वालों से ज्यादा जानता। इन दो खूबियों के सबब से, इन दो खूबियों की वजह से मैं अहले मक्का पर इसको अगरचे गुलाम है, खलीफा नामजद करके जा रहा। और लोगों, जिसने गुलामों को इतनी अजमत दी है, 22 लाख मुरब्बा मील हुक्मरान के एक पहले जिले में, जहां बैतुल्लाह मौजूद है, जहां कुरान मजीद के नज़ूल का आगाज हुआ है, जहां रब ने कुरान मजीद का नज़ूल शुरू किया, वहां कौन हुक्मरानी कर रहा है? एक गुलाम, आजाद करता गुलाम। इस गुलाम को इज्जत किस वजह से मिली है? इस गुलाम को सतवत किस वजह से मिली है? इस गुलाम
غلام کو وقار کس وجہ سے ملا ہے؟ اس غلام کو وقار اور عزت، عظمت اور گورنری اس لیے ملی ہے کہ یہ قرآن کا سب سے بڑا قاری اور حافظ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اما ان نبیکم قد قال، اور لوگوں جانتے نہیں ہو تمہارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ بہت ساری قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے عزت دے گا، سر بلند کر دے گا، اقبال مند کر دے گا، اور بہت سی قوموں کو اس پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے ادبار آشنا کر دے گا، زوال آشنا کر دے گا۔ دنیا بڑی بڑے عروج پہ پہنچی ہوئی ہو، اگر قرآن مجید کو پسے پشت ڈالا امت مسلمان نے تو کار مسلط میں گر گئی، زوال آشنا ہو گئی، دنیا کی عزت، دنیا کی عظمت سے ہاتھ کھو بیٹھی۔ آج بھی اگر ہم قرآن مجید کو تھام لیں گے، آج بھی اگر ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ لیں گے، آج بھی اگر ہم اس کے مقام کو سمجھ لیں گے، کعبے کے رب کی قسم ہم آج بھی اونچے ہو سکتے ہیں، آج بھی اونچے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ آئیے ایسے ہی حضور تشریف فرما تھے اور فرمایا میں بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام بھی رسول ہاشمی کی مجلس اقدس میں موجود تھے۔ سامع نقیزا، ایک بہت بڑے دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رفع رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور محمد مصطفیٰ کو آگاہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ھذا باب من ابواب السماء فتح اليوم، اللہ کے رسول یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے یہ دروازہ کھلا نہیں، آج ہی رب نے کھولا ہے۔ کس لیے کھولا ہے؟ وَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ إِلَى الْعَرْضِ، اور یہ دروازہ کھلا ہے اور کھلنے سے ایک آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے۔ لم ينزل قط الا اليوم، لم ينزل قط الا اليوم، اور وہ فرشتہ آج تک دنیا میں آیا بھی نہیں، وہ فرشتہ دنیا میں آج تک آیا بھی نہیں۔ فسلم علیہ، اس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فسلم علیہ، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے ابشر بنورین، میں آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دینے آیا۔ اوتیتہما، رب نے وہ دو نور آپ کو عطائے ہیں، آپ کو دیے ہیں، لم یعط نبی قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو نور اللہ نے آج تک کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، وہ ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورہ، ہر نماز میں جس کو فرض قرار دے دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین،
اس میں نماز کہا ہی سورۃ فاتحہ کو۔ مسلمانوں اور مومنوں، ہم نے فاتحہ کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اسی حدیث مبارکہ نے فرمایا گیا لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتا، اس کا کوئی حرف پڑھو جو دعا مانگو گے کائنات کا رب عطا فرما دے۔ لیکن ہم نے بے قدری کی، ہم نے نماز بھی پڑھی سو سو کے پڑھ لی، ہم نے دنیا کے خیالات میں مگن ہو کے پڑھ لی، ہم نے دکان کا حساب کرتے کرتے نماز ختم کر دی، ہم نے دنیا کے جھمیلوں میں نماز ختم کر دی۔ کبھی نہیں سمجھا جو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات عظیم کی جو جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ میں شکم مادرت میں تھا، میرے خیالات نہیں تھے، میرے جذبات نہیں تھے، مجھے صرف حرکت کرنا آتا تھا، مجھے سانس لینا اس نے سکھایا، میری نس ناڑیاں بنائی، ارے میرے بال بنائے، اس مربی نے میری ہڈیاں بنائی، اس ذات عظیم نے میرے جوڑ جوڑے، اس ذات عظیم نے مجھے دماغ سوچنے والا دیا، اس عظیم ذات نے مجھے 360 جوڑوں سے نواز دیا۔ اس نے ماں کے پیٹ میں بن مانگے مجھے عطا کیا، مجھے سانس لینا دیا، مجھے خوراک پہنچائی، سب کچھ جو زندگی کے لیے ضروری تھا اس رب العالمین نے مجھے شکم مادر میں پہنچا دیا۔ بتاؤ اس کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ جس نے شکم مادر میں بن مانگے تجھے خوراک دی، تجھے زندہ رکھا، اس رب نے کیا تمہیں شکم مادر سے باہر لا کے بھوکا مار دینا تھا؟ اس رب نے تجھے فراموش کر دینا تھا؟ اس رب نے تجھے بھلا دینا تھا؟ نہیں، وہ رب ہر وقت تجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے، وہ رب تیری حرکتوں کو دیکھتا ہے، وہ رب تیری زبان ہلتی ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف۔ پیار و محبت کی باتیں ہو رہی، ادھر یہ تعریفیں کر رہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، باپ سے زیادہ شفیق، دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب ہے۔ اگر وہ محبت کرتا ہے، اگر وہ پیار کرتا ہے، اگر رحم پیدا وہ کرتا ہے، پھر تجھے کیا ڈر ہے؟ اس سے محبت کیوں نہیں لگاتا؟ پھر ساتھ ہی کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مولا تو مالک ہے۔ اگر شکم مادر میں مجھ پہ رحم کیا ہے، بن مانگے عطا کیا ہے، دنیا میں آیا تیری رحمت کی آغوش میں رہا، میرے مولا قیامت کا دن بڑا کڑا ہوگا، تو مالک و مختار ہوگا، تو بادشاہ شہنشاہ ہوگا، میرے مولا وہاں بھی میری دستگیری کر دینا۔ مالک یوم الدین، یا اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک۔ اس نگاہ سے پڑھ، اس سوچ سے پڑھ، اس فکر سے پڑھ، اگر پڑھے گا قیامت کا تصور رکھ کے پڑھے گا، مولا دنیا میں رحمتیں کرتا رہا،
دنیا میں عطائیں کرتا رہا، دنیا میں شفقتیں کرتا رہا، میں تیری رحمتوں کی برخانے آگوش میں بڑھتا رہا۔ مولا قیامت کے دن بھی اپنی رحمت کی آگوش میں رکھنا۔ کچھ اس تصور سے پڑھ مالک یوم الدین، تو پھر پتہ چلے گا اس مالک یوم الدین کی قدر کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا بڑا کڑا دن، مخلوق خدا کہے گی رب حساب کر لے، جس کو جہاں جانا ہے چلے جا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کیجئے اللہ ہمارے اس دن کو، امتحان کو ختم کر، حساب کتاب شروع کر دے، بہت کڑا دن ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں نہیں آئیں گے، مجھے جرت اور جسارت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور پیش۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا، ابراہیم بھی انکاری ہو جائیں گے علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کی جائے گی، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ آخر کار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے سفارش کریں گے کہ ان کا حساب شروع کریں۔ آؤ، یہ وہ کڑا دن ہے جب انبیاء کو بھی جرت نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے پیش، لیکن قرآن وہاں بھی سفارشی بن کے آ جائے گا۔ اللہ اقرأ القرآن، میرے امتیوں، میرے صحابہ قرآن پڑھا کرو۔ انہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آ جائے۔ اقرأ الزہراوین، میرے صحابہ دو سنہری صورتوں کو پڑھا کرو۔ کون سی صورتیں؟ البقرہ و سورۃ آل عمران، وہ سنہری صورتیں سورہ بقرہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے۔ کیوں پڑھیں آقا؟ فرمایا انہما تاتیان یوم القیامہ کأنما غمامتان او کأنما غیایتان او کأنما فرقان من طیر صواف۔ یہ قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں، دو صاحبانوں کی شکل میں، پرندوں کے دو جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ فغن ہو جائیں گی۔ اور کیا کام کریں گی؟ تہاجنا عن اصحابہما، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں رب سے جھگڑا کریں گے۔ کہیں آدم علیہ السلام کو جرت جسارت نہیں کہ اللہ کے حضور آئے، کہیں ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ عالی میں آنے سے ڈرتے ہیں، اور کہیں محمد مصطفیٰ اگر آئے ہیں تو سر سجدے میں رکھ دیں۔ سمجھو بات کو، محمد مصطفیٰ بھی آئے ہیں تو سر سجدے میں رکھ دیا، اور یہ صورتیں رب کا کلام تہاجانی عن اصحابہما، یہ رب کے حضور جھگڑا کریں، انہیں بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ، کیوں بھائی؟ قرآن مجید پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ سب سے بڑا سفارشی کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ حضور فرماتے ہیں سفارش کرے گا، او ہم دنیا میں سفارشیں ڈھونڈنے کے عادی ہیں، لیکن رب کے رسول نے فرمایا اس سے بڑا سفارشی کوئی نہیں۔ سمجھو اس بات کو، تہاجانی عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں یہ جھگڑا کریں گے۔ اور بات کروں، اور جھگڑا ادو ہوں جنہوں کام فاس جاوے۔
سمجھے گل کہ نہیں؟ جھگڑا ادو ہوتا جدوں کام اور جے سیدھے جنت چ جانا تو جھگڑا کرن دی لوڑ تہجانی عن اصحابہما او گناہگارو او سیا کرو اگر اس کڑے دن میں بچنا ہے تو قرآن مجید کو سینوں سے لگا لو۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ اگر اس کڑے دن میں بچنا ہے تو پھر قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، یہ اس دن رب کی بارگاہ عالی میں سفارشی بن کے آئے گا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے سوال کیا، ابی بن کعب ای آیت من کتاب اللہ عز وجل اعظم معک، ابی بن کعب رب کی کتاب کی جو بڑی مرتبے والی آیت ہے وہ تیرے پاس کون سی؟ وہ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کون سی آیت بڑی ہے، بڑے مرتبے والی؟ پھر آپ نے پوچھا یا ابا المنذر ایو آیت من کتاب اللہ عز وجل معک اعظم، بتا تو صحیح رب کی کتاب کی سب سے بڑی عظمت والی کون سی آیت؟ کہنے لگے فقلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی سب سے بڑی عظمت کی آیت ہے۔ حضور سرور دو عالم نے ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لیحنک العلم یا ابا المنذر، ابا المنذر تمہیں علم مبارک ہو، تم نے جواب ٹھیک ٹھیک صحیح دیا۔ اور آیت الکرسی ایک بہت بڑی آیت ہے، بڑے مرتبے کی آیت ہے۔ گھر میں چوری چکاری نہیں ہوتی، اسی لیے حضور نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، میرے صحابہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ، اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، باعث ندامت ہے، اس کو پڑھنے سے چھوڑو نہیں۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا لا یستطیع البطلۃ، اور جادوگر میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی روزانہ کی بیس پہ تلاوت ہوتی ہو وہاں جادو چل سکے۔ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقال معاویۃ البطلۃ السحرہ، یہ جو بدلہ ہے، یہ باطل چیز جو ہے یہ جادو ہے۔ جس گھر میں آقا نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کیا جادو نہیں آتا؟ آئیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا الی سریہ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک سریہ میں، ایک جنگ جہاد میں امیر لشکر کا بنا کر بھیجا، فَيَقْرَأُ لَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ جب بھی نماز پڑھاتا تو آخر میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورہ مبارکہ لازماً پڑھتا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا، جب یہ جہاد سے واپس پلٹے،
ذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور کو بتلائی گئی، یہ اچھا امام ہے، اچھا امیر لشکر ہے، یہ آپ کی سنت سے ہٹ کے آپ نے نہیں کیا ہوا، تب ہی تعجب ہوا۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے آخر میں قل هو اللہ پڑھ دیتا۔ آپ نے فرمایا وَاسْأَلُوهُ لِمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ، اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوهُ، صحابہ نے اس سے پوچھا بھائی یہ تو بتا، ہر سورہ کے بعد قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا انها صفت الرحمن وانها صفت الرحمن، یہ اس لیے پڑھتا ہوں اس میں میرے رحمان کی صفت بیان، اور مجھے انا احب ان اقرأ بها، اور مجھے پسند ہے کہ ہر رکعت میں جب بھی قرآن مجید پڑھوں اس کے اختتام پر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، میرے صحابہ اس کو باخبر کر دو، اس کو بتا دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ اگر وہ رب سے اس کی صفت کی بنا پر محبت ایک صورت سے کرتا ہے، اس کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس کو محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جن صورتوں کے پڑھنے سے رب پیار کر دے، رب کی محبت مل جائے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور رب قرآن مجید پڑھنے والوں سے محبت بہت کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ ہی کی روایت ہے مسلم شریف میں، سیدہ فرماتی ہیں الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن رب کے مقرب فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ والذی یقرأ ویتتعتع فیہ، اور کوئی آدمی پڑھتا ہے لیکن اس کو بڑی مشکل سے اڑ کے پڑھتا ہے، اس کو اڑکن آتی ہے، وہ بڑی مشکل سے پڑھتا ہے۔ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور پڑھتا ہے تو بڑی مشکل پڑھتا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی جو اڑ کے پڑھتا ہے، مشکل سے قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اس کو لہو اجران، اس کو ہم دوہرا اجر عطا فرمائیں۔ کیوں بھئی اے بات دسو، جیڑا شگرد آڑ کے سبق سناوے تے چنڈا کھاوے، مار کھاوے استاد کو، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، تو پڑھ، تجھ کو پڑھنا دشوار ہے تب بھی پڑھ، تجھے مشکل پیش آتی ہے تب بھی پڑھ، اگر تو آڑ کے پڑھے گا، مشکل میں پڑھ کے پڑھے گا تو رب تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ میں نے تو بہت سی بیویوں کو دیکھا ہے، آخر عمر میں قرآن مجید پڑھا، میری بہنہ نے آخر عمر میں جوڑوں سے قرآن پڑھا، اور اب بھی بیچاری جوڑوں سے ہی پڑھتی، یعنی دیکھو ایک صفحہ پڑھنا اسے کتنا دشوار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو آڑ کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اس آدمی کو کائنات کا رب ایک اجر نہیں دوہرا اجر عطا فرماتا۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ قرآن مجید کی برکات بہت ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں نے آغاز کار میں یہ بتلایا تھا، جن ہاتھوں میں یہ کتاب ہونی چاہیے تھی، ارے رو مرنے کا مقام یہ ہے، ان ہاتھوں میں موبائل ہے۔
اور اتنی فحش پروگرام، اتنے گھٹیا پروگرام اور اس قدر گھٹیا استعمال اس کا ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ، پاس بیٹھا ہوا باپ ہے، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، بیٹے دیکھ رہے ہیں، باپ الگ دیکھتا ہے، بیٹی الگ دیکھتی ہے، بیٹا الگ دیکھتا ہے۔ لوگوں واللہ کچھ سنبھلو، تقوی شعاری کی زندگی اختیار کرو، ورنہ حشر بہت برا ہوگا۔ اس قرآن سے اگر محبت کرنے میں اللہ عظمت عطا فرماتے ہیں، اس کو پسے پشت ڈالنے سے ذلتیں بھی ملتی۔ کیوں جی؟ کون وعدہ کرتا ہے کہ روزانہ انشاءاللہ قرآن پڑھا کریں؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ کوئی غلط بات تو نہیں میں نے کہی؟ 2 آیتیں ہی پڑھ لو، 2 آیتیں ہی۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اصحاب صفہ میں تشریف لائے۔ اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی۔ یہ نادار، یہ مفلس، یہ محمد مصطفیٰ کے درویش مسجد نبوی میں رہتے۔ امیر صحابہ اپنے باغوں سے خوشے توڑ کے لاتے اور مسجد نبوی میں لٹکا دیتے۔ یہ لوگ ان خوشوں کو کھا کھا کے اپنی زندگی بسر کرتے۔ ان میں آ کے حضور کہتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَوَيْنِ۔ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان کی منڈی میں جائے، عقیق کی منڈی میں جائے اور صبح 2 بڑی بڑی کوہانوں والے اونٹ پکڑ کے لے آئے؟ اب یہ صحابہ متعجب ہوئے، کھانے پینے کے لیے ہم دستے نگر ہیں امیر صحابہ کے، اور ہم کیسے 2 بڑی بڑی کوہانوں والے اونٹ لے کے آئیں گے؟ حیران ہوئے۔ حضور نے فرمایا من غیر عصم ولا قطع رحم، میرے صحابہ چوری چکاری سے نہیں، ڈکیتی سے نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں۔ جب اتنا سنا کہنے لگے نحب ذلک، اللہ کے رسول پھر تو ہم سب تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا او یار جاؤ کسی مسجد میں صبح جایا کرو۔ وَيَقْرَأُ أَوْ يَعْلَمَ آيَاتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِّن نَاقَتَيْنِ قَوْمَوَيْنِ أَوْ ثَلَاثٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّن أَرْبَعٍ۔ 2 آیتیں پڑھیں گے تو 2 اونٹوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں پڑھو گے 3 آیتیں 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ صادق المصدوق کی زبان عطار نے فرمایا 4 آیتیں پڑھو گے 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ 1 اونٹ کتنے کا آتا ہے بھائی؟ وہ کمزور اونٹ لائے ہو نا عید پہ، کتنے کا لائے؟ کم از کم 5-6 لاکھ کا لائے نا۔ یہ مطلب جڑا 2 آیتاں پڑھتا 10 لاکھ کما لینا۔ جھوٹ بولے حضور نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایمان ہے پھر آپ 2 آیتیں پڑھیں گے 10 لاکھ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کے منبر سے آمنہ کے لال کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی نہیں آقا کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔